میں جنہوں نے مجھے بلایا انہوں نے بتایا ہمارے پڑوس میں بڑھیا مسلمان ہوئی ہے صرف جنازہ دیکھ کے. نہیں آئی سمجھ میں بات. کہتے ہیں ہم نے سنا تو یہ تھا کہ اسلام میں انسانیت ہی نہیں ہے, یہ تو موت کے بعد اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگی میں تو مر جاؤں گی, میرا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. دادی کا انتقال ہوا تھا, پاکستانی تھے, تو جب دادی کا انتقال ہوا پورا گھر بیٹھ کے رو رہا ہے دادی کے جنازے پہ. ویسا ہی ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے, دادی تو خدا کی قسم ماں سے زیادہ پیاری لگتی ہے. تو پورا گھرانہ رو رہا ہے, پھر دادی کو غسل دیا, وہ گوری پڑوسن دیکھ رہی ہے سارا منظر, غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, دائیں کروٹ پہ لٹا رہے ہیں, اس کے بعد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی تم لوگ کے مذہب میں مرنے کے بعد اتنا پروٹوکول ہے اپنی دادی کو, میرے تو کوئی پوتا نواسا پوچھنے نہیں آئے گا. وہ مسلمان ہو گئی وہ تو. اور اسی علاقے میں جس کے میں ولاگ بھی بنا بنا کے دکھا رہا تھا, اتنا خوبصورت, وہ یہ والا عنصر تھا, وہ والا میں نہیں دکھا رہا تھا, سمجھ آئی یہ بات. اسی علاقے میں 2 واقعات ہوئے. ماں کا انتقال ہوا ہے, 3 دن بعد بیٹی کو لاش کی بدبو سے پتا چلا کہ میری امی اس دار فانی سے تشریف لے جا چکی ہے. 3 دن بعد اس لیے پتا چلا کہ وہ سنڈے نہیں تھا جس دن ان کا انتقال ہوا تھا. سنڈے کو یہ تھا کہ جا کے سنڈے منڈے کرنا ہے کچھ وہاں جا کے, تو چونکہ انتقال منڈے کو ہوا ہے تو اب منڈے کو تو بھائی بزی ہوتی ہوں, میری لائف کیا, کیونکہ ترقی کرنی ہے نا. آج کسی کمبخت کا کمنٹس آیا ہوا تھا میرے کسی بیان پہ کہ مفتی صاحب اگر خواتین شادی بیاہ اور بچوں کے چکر میں پڑیں گی تو ملک ترقی کیسے کرے گا. کل کی بات ہے, ملک ترقی کیسے کرے, اس لیے ان کو گھروں سے نکالو. یورپ نے ترقی اسی بیس پہ کی ہے. تو یہ ترقی آپ کے سامنے الحمدللہ پیشے خدمت. ایک واقعہ نہیں ہے بھائی, درجنوں واقعات ہیں. لاش سڑ گئی ماں کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا ہمارے ایک تبلیغی بزرگ ہیں 40 سال سے وہیں ہیں, جب آئے تھے نا تو زندگی وقف کی, انہوں نے اتنی محنت کی دین کی تبلیغ میں. انہوں نے کہتے ہیں میں 40 سال پہلے جب یہاں آیا تو ایک عجیب واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 40 سال پرانا بتا رہے ہیں, اب تو ماشاءاللہ ماڈرنزم بہت بڑھ گیا ہے. کہہ رہے میں جب یہاں آیا تو ایک خاتون میک اپ میں چھمک چھلو بنی ہوئی, انگریز فل چھمک چھلو بنی ہوئی, ہاسپٹل میں کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے میرا بھی کوئی بچہ یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی دوست ووست, میں بھی آیا ہوا تھا, تو وہ فل چھمک چھلو اور غصے ہو رہی ہے ڈاکٹر پہ کہ جلدی کرو جلدی کرو. کہہ رہے میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں مسئلہ کیا. کہتی ہے میرے ہسبینڈ کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے آفس جانا ہے, اب یہ پیپر ویپر سائن کروا رہے ہیں اور تو وہ اتنا ٹائم بہت لے رہے ہیں میرا, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے, بھائی جلدی سے کرو جو کرنا ہے پھر کرو. کہتے ہیں میں پہلے تو شوق میں گیا, میں نے کہا ہسبینڈ کیا مطلب, شوہر, ہسبینڈ کہاں رہتا کہاں تھا, میرے ساتھ ہی تھا. کمبخت رات کو جو ساتھ گزار رہا ہے جو رات تمہارے ساتھ گزار رہا ہے اس کا یہ حال ہے کہ اگلے دن آفس کی چھٹی نہیں, کیونکہ ملک کیا کرے گا, ترقی. اگر ہم سب بے وقوفوں کی طرح شوہروں کے مرنے پر, بچوں کے مرنے پر, باپ دادا کے مرنے پر آفس کی چھٹی کریں تو ملک تو رہ جائے گا نا پیچھے. اور دوست کے مرنے پر آدمی اچھے کپڑے نہیں پہنتا یار. کہہ رہے پورا فل میک اپ میں آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی مجھے آفس کی. کہہ رہے اس وقت مجھے انداز ہوا بیٹا غلط جگہ آ گیا. تو ایک مولوی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے نا ایک کنٹری میں, نام نہیں بتاؤں گا کنٹری کا, مولوی صاحب کو بڑا شوق تھا جی باہر ملک جانے کا. تو ان کے ساتھ ہوا کیا, 10 سال پہلے ان کی وائف کو ہو گئی تھی ڈیورس. 10 سال پہلے ان کی بیگم کو انہوں نے دے دی تھی, بولو, ڈیورس. یہاں تک کلیئر ہو گیا, یہاں تک تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ہو جاتی ہے بھائی. 10 سال کے بعد ان کی وائف نے کورٹ میں کیس کیا. یہاں تک بھی کوئی اچھمبے کی بات بولو نا نہیں ہے, کیس ہو جاتا ہے. 10 سال کے بعد کے جہیز تھوڑا سا رہ گیا تھا, ایک چارپائی رہ گئی تھی, وہ نہیں ابھی تک ملی, کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. کیس یہ کیا ہے کہ جب میں ان کی بیوی تھی 10 سال پہلے تو انہوں نے مجھ سے ونس اپون اے ٹائم زبردستی ہم بستری کی تھی. نہیں آئی سمجھ بات. جب میں ان کی بیوی تھی, اور تھی کب, 10 سال پہلے, تو ایک دن, آخری دن یا پہلے دن یہ بھی نہیں, ونس اپون اے ٹائم انہوں نے مجھ سے ریلیشن قائم کیا تھا اور اس میں میں راضی نہیں تھی, میں بالکل پسند نہیں کر رہی تھی, لیکن یہ آئے. بندہ 15 سال کے لیے اندر ہو گیا جیل میں. اتنی بڑی داڑھی مولوی صاحب کی.
10 یا 15 سال, مجھے بھی پوری مدت یاد نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ مجھے خود بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ تو ہوا اندر, وہ تو جو میرے پہ کیس چلا ہے, اور کہ کیوں بھائی 10 سال پہلے کیوں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب چھوٹ کے آیا نا تو ہار پھول لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ چلو یار 10 سال بعد. کہہ رہے ہیں خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں, فیمنسٹ عورتیں, وہ میرے گھر کے باہر پلے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی تھیں, یہ بس انگلش میں گالیاں لکھی ہوئی تھیں, عورتوں کے لیے متشدد, اور یہ فنڈامنٹلسٹ, اور یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں مذہب کے نام پہ. اور کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے نا میڈیا پہ پورے ملک میں بدنام. اس میں یہ خبریں نہیں کہ 10 سال پہلے ہوا تھا, اس میں یہ کہ یہ آدمی بیویوں کو ٹارچر کرتا ہے. کہہ رہے جو عزت جو گئی ہے نا وہ اس جیل سے زیادہ. میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو انجوائے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئی سمجھ میں. تو میں نے کہا خدا کے اچھا خیر, اب میں نے ان کو کیا کہا وہ پھر میں اکیلے میں آپ لوگ کو اکیلے ابھی چھوڑو یار, پھر زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے میرے بھائی الحمدللہ علی نعمت الاسلام, اللہ کا اب آپ سمجھ رہے ہوگے اس عورت کو تو بڑا فیور دے دیا نا کورٹ نے, عورتوں کو تو آزادی ہے. نا 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 نا, اس عورت سے کوئی شادی کرے گا ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے جس نے اپنے میاں کو 10 سال پرانے کیس میں بندر کروا دیا. اچھا میں نے کہا ثبوت کہاں سے؟ کہہ رہے کوئی ثبوت وبوت نہیں تھے. ثبوت یہ لے کر آئے ہیں, ایک دن ہمیں چیخنے کی آواز آئی تھی, ایک پڑوسی نے آگے بیان دیا ہے, وہ بھی وکیل نے پیسے ویسے کھلا دیے, ہمیں آواز آئی تھی, ہاں بس یہ آواز آئی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے کچھ. یہ ثبوت تھے. آپ مذاق سمجھ رہے ہوگے, یہ حقیقت ہے. اچھا چلو, ایک کیس تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, ایک کنٹری میں گیا نا ہوا ایک کیس, بنارس کا پٹھان تھا اس کی قسمت دیکھو, انڈین وکیل. وہ انڈین مجھے آیا جمعے کی نماز کے بعد ملا, انڈیا کے کوئی وکیل تھے, بڑا ینگ لڑکا ماشاءاللہ. میں نے کہا یار مجھے کورٹ دکھاؤ ذرا, میں نے کہا یار مجھے دکھاؤ ذرا کورٹ کا نظام کیسا ہے, کورٹ میں کیا کیسز چل رہے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. اوپر اس نے میرا جو بھی پاسپورٹ نمبر وغیرہ نا سیکیورٹی کے پیش نظر جمع کرا دی, بھائی ہمارے پاکستان سے ایک مہمان آئے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں. ہم گئے. بنارس کا ایک پٹھان, یہاں ڈیوائس لگی ہوئی ہے. میں نے کہا شاید کوئی ہڈی بڈی ٹوٹ گئی ہے, اس کو جوڑنے کے لیے کچھ لگایا ہوا ہے. میں نے کہا کہہ رہی یہ میرا کسٹمر ہے, اس کا کیس میں لڑ رہا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی, تو کیا کر لیا تو نے جو یہاں اس ملک میں کیوں کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا میں نے. ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اپنی بیگم سے بولا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں دوسری کر لوں بس. کہہ رہے خدا کی قسم نہیں کی میں نے, نہ میرا ارادہ. بیگم نے پولیس کو فون گھمایا. اچھا کہہ رہے ہیں بچے کو میں یہ کہتا تھا 11 بجے کے بعد موبائل نہ دیکھو, بچہ ویسے ہی چاہتا تھا کہ میں اندر ہو جاؤں. جب پولیس آئی ہے تو بیوی نے تو صرف اتنا کیس ڈالا کہ اس نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا ہے, بچے نے کیس ڈالا کہ مجھے صبح شام مارتا کوٹتا ہے. کورٹ نے گواہ نہیں طلب کیے ہیں, بندے کو اٹھا کے کہاں کر دیا اندر. 6 مہینے سے دولت اس کی لٹ گئی, سب برباد ہو گیا وکیلوں پہ عدالتوں پہ, اب تک کیس سے بری نہیں ہوا. میں نے کہا تمہاری بیوی کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے, تم جو گھر نہیں جا رہے. کہہ رہا ہے میری بیوی نے تو معاف کر دیا, کورٹ میں آ کے بول دیا میری طرف سے جو اس نے ظلم عظیم کیا ہے نا, بولا کیوں یہ میں نے کیا کیا, معاف. لیکن بیٹا معاف نہیں کر رہا کیونکہ 11 بجے کے بعد اس کو کیا دیکھنا ہے, موبائل. میں نے کہا بنارس اچھا تھا خدا کے بندے, ٹماٹر بیچ لیتا عزت. وہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, خدا کی قسم اس کے دل سے یہ بات تھی کہ کاش میں کہاں رہتا, بنارس میں ٹماٹر بیچ کے روٹی کما لیتا. یار تمہاری اولاد تمہیں جیل میں ڈال دے, کیا رہ گیا یار باپ کے پاس؟ ختم, سب ختم, کوئی کچھ رہ گیا اب؟ اور وہ ڈیوائس میں نے کہہ رہے یہ 500 میٹر دور رہوں گا اپنے بچے سے بھی, بیوی سے بھی. حالانکہ بیوی معاف کر چکی ہے. معاف کرنے کے بعد گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, دوبارہ تم ذہنی ٹارچر نہ شروع کر دو. فی الحال جب تک کیس مکمل ختم نہیں ہوتا 500 میٹر کا اپنے گھر سے تم نے کیا رکھنا ہے, فاصلہ. کہہ رہے میں اگر اپنے گھر کے قریب 500 میٹر چلا گیا, سائرن بجے گا, پولیس مجھے اٹھا کے لے جائے گی. میں نے کہا لائف کو کیا کرو انجوائے. لیکن ملک نے ترقی الحمدللہ بہت کی ہے. سنا نا ایک ملک میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا, تو پہلی دفعہ وہ کسی غیر مسلم کنٹری میں میرے ساتھ گھر والے گئے تھے.
تو واش روم میں پانی نہیں. گھر والوں نے بولا یہ ہم جو جہاں ہوٹل میں ہمیں ٹھہرا ہے یہاں واش روم میں شاید یہ نل کا لگانا بھول گئے ہیں. میں نے کہا بھولے نہیں ہیں, یہاں پانی نہیں ہوتا. گھر والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں بس. انہوں نے کہا نہیں بھائی مذاق, وہ سمجھا میں مذاق کر رہا ہوں. دوسرا واش روم چیک کیا, وہاں بھی پانی نہیں ہے. شاور ہوتا ہے نا مسلم شاور جسے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم تو بوتل لے کے جاتے ہیں. نہیں بھائی یہ تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا. میں نے کہا بھائی یہ مجھے گھنٹہ لگا ہوگا یہ بات سمجھانے میں کہ نہیں ہوتا, یہ لوگ نہیں دھوتے. اچھا تھوڑی دیر میں ہم نے بلڈنگ سے دیکھا, میرے ساتھ ایک بہت بڑی شیشے کی بلڈنگ, بہت اونچی, ٹاپ پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور گیلے کپڑے سے شیشے صاف کر رہا ہے. گیلے کپڑے سے وہ چڑھ کے ذرا سا گرے نا تو ہڈی پسلی نہ ملے. ہمارے گھر والے نے بولا یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ روز صفائی ہوتی ہے. اس نے کہا یار جس چیز کی صفائی آسان بھی ہے اور زیادہ ضروری ہے اور اس میں موت کا بھی خطرہ نہیں ہے, اس کو صاف کرتے نہیں ہے, اور چڑھا ہوا ہے کہاں. میں نے کہا بس یہ کیا ہے, مذہب نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات.